مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک باقاعدہ نئے سلسلے کے ساتھ روزے کی برکات ایک بہت ہی پیارے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چند باتیں انشاءاللہ العزیز عرض کرنے کی کوشش اور صحیح کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مبارک ایام اور مبارک مہینوں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے۔ ارشاد فرمائے قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالی کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 اشخاص کون سے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے کہ جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، اور دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کوشش کیجئے، بس میں ہو، قدرت میں ہو تو ضرور امت کی پریشانیوں کو بھی دور کیجئے، امت کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، تکالیف کو دور کر کے راحتوں کا سامان امت کے لیے مہیا کیجئے، اور لوگوں کے دلوں میں خوشیاں پیدا کر کے، خوشیاں عطا کر کے، خوشیاں دے کر ان سے دعائیں لیجئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا سنت کو زندہ کرنے والا اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف کو اپنا معمول بنائیے۔ حصول برکت کے لیے ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رجب المرجب کا پیارا مہینہ، جس کے گویا کہ آخری عشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس کے بعد شعبان المعظم، اور پھر اس مبارک مہینے رمضان کی آمد ہے۔ مسلمانوں میں ایک سالہ سال سے، برسوں سے ایک انداز رہا ہے، یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ رجب سے ہی گویا کہ رمضان شریف کی تیاری میں گویا کہ مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس پریکٹیکل روزے رکھ کر بھی ان روزوں کی برکات کو حاصل کرتے ہوئے، ان فضیلتوں کو حاصل کرتے ہوئے، کیونکہ رجب کا مہینہ وہ پیارا مہینہ ہے جس کے فضائل مناقب الگ سے بیان کیے گئے۔ شعبان المعظم جس مہینے کی آمد ہے، ان کے فضائل الگ سے بیان کیے گئے، اور رمضان تو ہے ہی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا مہینہ، وہ تو ہے ہی جنت کے حصول کا مہینہ، وہ تو ہے ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے انعامات اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ۔ تو مسلمانوں کے اندر ایک انداز برسوں سے یہی ہے کہ رجب کے مہینے سے ہی گویا کہ ایک نیکیوں کی ایسی پریکٹس میں آ جاتے ہیں، عبادت کے انداز ایسے اختیار کر لیتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بھی عبادت میں گزارتے ہیں، اور اس عبادت میں بطور خاص روزوں کی عبادت، یعنی روزے رکھتے ہوئے ان ایام کو گزارنا۔ جی ہاں، روزے رکھنا یہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی نہیں مسلمانوں کا معمول اور ایک انداز رہتا، بلکہ اللہ والے، اللہ کے پیارے بندے، وہ تو پورا سال ہی مختلف ایام میں اس روزے کی پیاری ادا کو، پیارے طریقے کو وہ اپناتے رہتے ہیں، اور اس عبادت کو گویا کہ اپنے ساتھ ایک طرح کا لگائے ہوئے، اور اس کا ساتھ ایسا انداز اپنائے ہوئے کہ کبھی پیر شریف، کبھی جمعرات، کبھی مختلف انداز سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں
روزوں سے متعلق صرف رمضان وہ تو فرض ہی روزے ہیں، رمضان المبارک کے روزے وہ تو فرض روزے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نوافل روزے ہیں پورا سال کے اندر چند مخصوص ایام ہیں جن کے اندر روزوں کی ممانعت فرمائی گئی، لیکن اس کے علاوہ مختلف ایام کی باقاعدہ فضائل کو بیان کیا گیا، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا اور ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ان مسلمان مردوں اور ان مسلمان عورتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو روزہ رکھنے والے مرد ہیں اور روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما، اور روزے والے اور روزے والیاں، یعنی روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی پاک دامنی پارساہی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پارساہی کی حفاظت اور نگاہ رکھنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی عورتوں اور مردوں کی اچھی صفات کا ذکر فرمایا۔ اس پوری ایک طویل وہ آیت مبارکہ ہے جن میں ان کی اچھی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں بطور خاص اس صفت کو بھی ذکر کیا ہے کہ وہ روزے رکھنے والے مرد ہیں اور وہ روزے رکھنے والی عورتیں ہیں۔ ان کے لیے انعام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار فرمایا ہے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کرو اور بڑا ثواب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تیار فرمایا۔ انہیں بہت بڑا اجر و ثواب اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ سے انہیں مغفرت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ یہ مرد اور یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات پائیں گی۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن حالانکہ کتنا ایسا دن ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس نفسا نفسی کے عالم میں جن کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، بلکہ جو اللہ کی بارگاہ میں گویا کے مہمان بنے ہوئے ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، روزوں کی مہک سے پہچانے جائیں گے کہ یہ روزے دار تھے۔ اور فرمایا ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے، جنتی کھانوں کا انتظام ہوگا، اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، کھاؤ، اور یہ کہا جائے گا کہ پیو، کل تم پیاسے تھے، آج تم پیو، کل تم پیاسے تھے، آج تم کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، اور کہا جائے گا آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے، آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے۔ بس وہ کھائیں گے، آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا، یعنی اتنا وسیع و عریض دسترخوان ہوگا، وہ ان روزے داروں کے لیے بچھایا جائے گا، اور اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے ہوں گے، مشروبات ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے، اور ان سے کیا کہا جائے گا
وہ ان کو کھانے کے لیے دعوت دی جائے گی، وہ کھائیں گے پیئیں گے اور عیش اور عشرت میں ہوں گے، حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے۔ یعنی روزے دار گویا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو ایسے مہمان بن کر آئیں گے، ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہوگی، انہیں کھانا پیش کیا جا رہا ہوگا، اور اتنے اعلیٰ کھانے ان کے لیے قیامت کے دن اتنا وسیع اور خوبصورت دسترخوان سجا کر انہیں قیامت کے دن کھانا پیش کیا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر جو اپنی بھوک کو ترک کرتا ہے روزے کی وجہ سے، جو اپنی پیاس کو برداشت کر رہا ہے، اپنی بھوک کو برداشت کر رہا ہے، اور اللہ کے حضور یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں یہ انعامات حاصل ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمیں ان سے متعلق، روزوں سے متعلق کالز بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں، نفلی روزوں سے متعلق کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور پوچھئے، اور اپنے اس سلسلے میں آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں کالز کے ذریعے۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہے۔ جی کال شامل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، جیسے ہمارے شعبان رجب کے مہینہ شروع ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر نفلی عبادتوں کے جیسے روزے ہو گئے یا نمازیں ہو گئیں، اس کی زیادہ فورس کیوں جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، اور اس پہ ترغیب کیوں دلائی جاتی ہے، اس کی آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفلی روزوں کے لیے زیادہ فورس کیوں کیا جاتا ہے اور اس کی زیادہ ترغیب کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیں، نفلی کام جو بھی نوافل میں شامل ہیں، سب سے اہم اور سب سے بڑھ کر جو کام وہ تو فرائض ہیں، اللہ کے فرائض ہیں، ان پر تو کوئی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہے، وہ تو فرض ہیں، ان پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ ہر حالت میں جو بھی شریعت مطہرہ کا اس بارے میں جو حکم ہے اس کے مطابق اس فرض کو بجا لانا ہے۔ نوافل کی ترغیب اس لیے ہے کہ احادیث طیبہ میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں جگہ جگہ ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ نماز ہے، ایک طرف زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی، آگے صدقات و خیرات کا معاملہ آ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ وہ تو فرض ہے، وہ دینی ہی دینی ہے، لیکن آگے سخاوت کے معاملات ہیں، کون دے کر وہ سخاوت کے درجے طے کرتا ہے، تو یہ نفلی کام ہی ہے سارے۔ اسی طرح نوافل بھی ہم جب پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ صرف رجب اور شعبان کی بات نہیں ہے، آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز میں دیکھیں 4 رکعت ہم کوئی نماز لے لیں، عشاء کی نماز ہے، 4 رکعت آپ نے فرض پڑھے، 3 رکعت وتر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں، اگرچہ وہ سنتیں غیر موقعہ ہیں، لیکن فرائض 4 کے فوراً بعد 2 رکعتیں وہ سنتیں مؤکدہ ہیں، پھر بیچ میں نفل آ رہے ہیں۔ تو ہر فرائض کے اندر بھی ہم نماز کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو نمازوں کے ساتھ ساتھ بھی سنتیں ہیں، نوافل ہیں۔ تو یہ سنتیں ہیں یا نوافل جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ اصل میں یہ فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں، اور جب آدمی نوافل کے اندر اتنا پختہ ہو جائے اور اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، تو اللہ تعالی کی توفیق سے پھر فرائض کے اندر اس کے اندر کبھی کسی طرح کی کوتاہی والے معاملے وہ کم ہو جاتے ہیں، بہت ہی کم ہو جاتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نوافل کے اندر اتنا پختہ ہو جائے کہ ہاں بالکل مجھے نوافل بھی نہیں چھوڑنے، یعنی فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، نوافل بھی نہیں چھوڑنے،
تو اس آدمی سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فرائض کے ترک کی طرف چلا جائے. پھر وہ فرائض کم، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ نفلی کام کی طرف توجہ ہے، وہ فرائض نہیں پڑھ رہا یا فرائض کی طرف نہیں جا رہا. اگر ایسا ہے تو وہ غلطی پر ہے. یعنی کوئی اگر شخص اس طرح کا معاملہ کرے کہ وہ نوافل کو صرف ترجیح دے، یعنی نفلی کوئی کام کرتا ہو اور فرائض کو ترک کرتا ہو، تو بالکل وہ غلطی پر ہے. سب سے اہم وہ فرائض ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا کام یہ ہم روزمرہ کی زندگی، یہ آپ نے کہا رجب شعبان، صرف رجب شعبان نہیں ہے. آپ دیکھیں تو حدیث طیبہ کے اندر پورے سال روزوں کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب پیر شریف کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی. فرمایا کہ فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی ہے، میں اپنا گویا کہ یوم ولادت، یوم پیدائش یہ روزہ رکھ کر میں مناتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ ہر پیر کو، یہ پورے سال کے پیر کے اندر گئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کے روزے رکھنے کی، اس کی بھی فضیلت ارشاد فرمائی ہوئی ہے. تو ہر مہینے کے مختلف ایام ہیں جن کے بطور خاص حدیث طیبہ میں ان کی فضیلتوں کو ذکر کیا گیا ہے. صوم داؤدی کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کا معاملہ ہے. تو صرف رجب اور شعبان نہیں، ہاں رجب اور شعبان میں بطور خاص ان چیزوں کی ترغیب کیوں دی جاتی ہے؟ وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ رجب کا مہینہ وہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور حرمت والے مہینے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا تذکرہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان میں 4 مہینے حرمت والے یعنی وہ اور احترام والے گئے، ان کا مرتبہ مقام دوسرے مہینوں سے اور فضیلت والا گئے. یہ پہلے سے ہی ان کے اندر ایک حرمت جو ہے وہ جانی اور پہچانی، اور لوگ پہلے سے ہی ان مہینوں کی قدر کرتے تھے. اور فرمایا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں بطور خاص اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو. حالانکہ گناہ تو گناہ ہے، چاہے 4 مہینوں میں کرو یا آگے پیچھے کسی مہینے میں کرو، لیکن ان مہینوں میں بطور خاص کہا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں. تو بعض اوقات کسی مہینے کی وجہ سے یا کسی خاص دن کی وجہ سے جس طرح گناہ ہے، لیکن اس گناہ کی اس حساسیت کا بڑھ جانا، اس گناہ کا بڑھ جانا وہ اس خاص جگہ کی وجہ سے، خاص دن کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی خاص دن یا خاص مہینے کی وجہ سے وہ فضیلت والے یعنی نیکی والے کام وہ درجے اور فضیلت میں بھی بڑھ جاتے ہیں. اس لیے بطور خاص رجب اور شعبان کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اور بلکہ آپ کا تو اکثر بیشتر یہ معمول رہتا ہے، اور آپ مدنی مذاکروں کے بعد بھی اپنے ساتھ اسلامی بھائیوں کو جو ملاقات کرتے ہیں یا آفر مدنی مذاکرے میں، خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کرتے ہیں، تو اکثر بیشتر ان کے ساتھ سحری کا سلسلہ یہ رہتا ہے. اور یہ جدول تقریباً سال کے اندر اکثر ایام میں ایسا جو ہے وہ سلسلہ رہتا ہے. تو یہ اللہ والوں کا یہ انداز، یہ طریقہ کار یہ اس لیے ہے تاکہ یہ پیغام آگے پہنچے. ہم بعض اوقات صرف ایک خاص لمیٹڈ ہوتے ہیں، رمضان تک ہی انہی چیزوں کو رکھتے ہیں اور ایام میں ان چیزوں کی طرف بڑھتے نہیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آدمی صرف نوافل کی طرف نہیں آتا تو پھر اس سے خطرہ ہے کہ اب وہ فرض ہی پڑھ رہا ہے، تو پھر فرض میں بھی کوتاہی برتنے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن وہ شخص جو نوافل کے اندر اتنا پختہ ہو جائے تو پھر یعنی فرض بھی پڑھ رہا ہے، سنت بھی پڑھ رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، اور اس ذہن کے ساتھ کہ فرض ہے، سنت ہے، نفل کام ہے، اور یہ پڑھ رہا ہے کہ مجھے نفل کام بھی کرنے ہیں اور پڑھنے ہیں، نہیں چھوڑنے مجھے، تو پھر اس سے فرائض کا ترک ہونا یہ تھوڑا سا بعید ہوتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے، یاد آ گئی، اس میں یہ بات ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرض چیزوں سے بڑھ کر کسی ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ
کوئی چیز ایسی جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ جس کے ذریعے کوئی آدمی اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے۔ سب سے پہلا عمل فرض ہے۔ پھر کیا کہا؟ ارشاد فرمایا پھر نوافل کے ذریعے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے فرائض، اس پہ استقامت، پختگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی کام۔ نفلی کام جب ہوتے ہیں تو پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب آدمی حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جسے پھر اللہ محبوب بناتا ہے پھر اس کے لیے اللہ کے بہت زیادہ انعامات ہوتے ہیں، اور فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے لیے شہرت ضروری نہیں ہے، اس کے لیے چرچا ضروری نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی بندی بھی ہو سکتی ہے۔ جو اللہ کے قرب، جس کو اللہ کا قرب مل جائے اور وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں لگ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو درجہ اور فضیلت مل جائے۔ گھر کے اندر خواتین بھی ہیں، بہت سے کام کاج میں مشغول رہتی ہیں، کام کاج عام طور پہ ہوتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، لیکن نماز کا وقت آئے تو عموماً تھکاوٹ، اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں کہ تھکن ہو جاتی ہے، نماز میں سستی ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھ پاتے، حالانکہ اور کئی طرح کے کام، مشکل سے مشکل کام بھی کر لیے جاتے ہیں، لیکن نماز کا معاملہ ہو تو شیطان سستی دلا دیتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ آرام بھی بس اوقات ہوتا ہے، لیکن اس آرام اور چین کے ساتھ بھی روزہ رکھنا ہو تو شاید مشکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آرام ہو یا کچھ کام ہو، ہمیں اپنی عادتوں میں یہ روزوں کا عمل بھی لانا چاہیے، کیونکہ آگے رمضان المبارک کی آمد جب ہو تو اس سے پہلے بھی ہماری طبیعت ان چیزوں میں ایسی ایک عادت میں یہ چیزیں شامل ہو جائیں اور رمضان کے روزوں میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی کا معاملہ نہ ہو۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید کال کی طرف۔ جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ نفلی روزہ سحری کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ نفلی روزہ سحری کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا پھر سحری کے بغیر نفلی روزہ ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں مفتی صاحب وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ نفلی روزہ سحری کے بغیر نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے، سحری کرنا سنت مبارکہ ہے، وہ چاہے آپ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہوں یا آپ عام رجب یا شعبان یا کوئی بھی نفلی روزہ رکھ رہے ہوں، یہ سنت مبارکہ ہے، اور آپ سحری کرتے ہیں بالکل کرنی چاہیے، ثواب زیادہ ملے گا، سحری سنت کی نیت سے کریں گے انشاءاللہ اجر پائیں گے، لیکن یہ کہنا کہ نفلی روزے کے لیے سحری کرنا بالکل شرط ہے، اس کے بغیر نفلی روزہ ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط مشہور ہے۔ نفلی روزہ بھی بغیر سحری کے بھی اگر کوئی رکھنا چاہے یا رکھتا ہے تو ہو جاتا ہے، روزہ اس کا شمار ہو جائے گا، بلکہ اگر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی اور ویسے ہی ٹائم چلا گیا، بلکہ نفلی روزے کے لیے تو دوحہ کبریٰ، یعنی جسے عام طور پہ زوال کا وقت کہا جاتا ہے عوامی اصطلاح میں، اس سے پہلے بھی اگر اس وقت تک کوئی ایسا عمل نہ کیا جو روزے کے مخالف ہو، روزے کو توڑنے والا ہو، تو اس وقت بھی اگر روزے کی نیت کی تو نفلی روزہ وہ بھی شمار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صبح 8 بجے آپ نیت کر رہے ہیں کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، کھایا پیا یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو توڑنے والا ہے، تو آپ نے نیت کی کہ روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، وہ نیت شمار ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے
مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف لائے اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، حالانکہ وہ وقت دن کا وقت تھا۔ تو اسی سے یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اگر یہ یعنی اس زوال کے دوحہ کبریٰ سے پہلے بھی اگر نیت کرتے ہیں تو وہ بھی نیت شمار کر لی جائے گی۔ تو یہ کہنا کہ نفلی روزے کے لیے شرط ہے سحری کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں سحری کرنی چاہیے، سحری کے بغیر ایسا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ کوشش کریں کہ سحری میں برکت ہے، سحری کے کھانے کو بابرکت کہا ہے، سحری کے کھانے کو بطور خاص برکت والا کھانا کہا ہے، اور اس کی ترغیب حدیث طیبہ میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بطور خاص حدیث مبارک ہے 27ویں رجب المرجب کے حوالے سے، چونکہ اس کی بھی آئندہ آمد ہے 27 رجب المرجب کے حوالے سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات میں نوافل میں گزارے تو یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہے، اور وہ 27ویں رجب ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ عز و جل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کتنی پیاری اور خوبصورت یہ برکت اور فضیلت بیان فرمائے گی۔ ایک اور حدیث پاک بہت ہی پیاری فضیلت والی حدیث ہے، جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہو، یعنی اس کے 10 سال کے گویا کے گناہوں کے لیے یہ کفارہ ہو جائیں گے۔ تو 27 رجب المرجب اس کی بھی آمد ہے، معراج شریف کی وہ شب، معراج شریف کی وہ مبارک رات، جس میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم نشانیاں دکھائی گئیں، حتیٰ کہ آپ نے جاگتے ہوئے بیداری میں اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار بھی کیا ہے۔ وہ رات بھی آنے والی ہے، وہ دن بھی آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ مجھے، آپ کو، سب کو وہ دن بھی دیکھنا نصیب کرے، اور روزے کی حالت میں وہ دن گزارنے کی توفیق بخشے، رات عبادت کرتے ہوئے اور نیکیاں کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی جمعۃ المبارک کو کوشش یہی رہے گی، رمضان سے پہلے ہر جمعہ کو یہ سلسلہ 11 بجے روزوں سے متعلق بطور خاص رجب اور شعبان میں نوافل عبادت سے متعلق کچھ باتیں لے کر، کچھ حدیث طیبہ لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، بلکہ مدنی چینل ہی دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی